नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मक्कीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हुस्नैन करीमैन आका के गुलशन के दो फूल हैं और हज़रत इमाम हुसैन का किरदार। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि मैं पहले रेहान के 5 मानी बता चुकी हूँ पार्ट 1 में और हज़रत इमाम हसन का किरदार बता चुकी हूँ, आइए आज आप हज़रत इमाम हुसैन का किरदार सुनिए। सैयदना इमाम हुसैन का किरदार। हज़रत इमाम हुसैन ने दीन हक दीन इस्लाम की मिटती और मरती हुई इक़्तिदार को अपनी कुर्बानी के ज़रिए ज़िंदा फरमा दिया, दीन को क़यामत तक मुनाफ़ा पहुँचाया। जिस तरह हज़रत इमाम हसन ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सियासी वहदत अता की थी और पूरे कुर्रा अर्ज़ी पर सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के बानी बने, इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को रूहानी कुव्वत और अहया नसीब फरमाई। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने खानवादा की कुर्बानी देकर ऐसा इक़्तिदार कायम फरमाया कि इस इक़्तिदार को आज 1400 साल बाद भी लोग याद करते हैं और इन्हें बतौर नमूना मशअले राह और आइडियल लेते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस शरीफ सुनिए। हुसैन सब तुम मिनल असबात, इब्ने माजा अल सुनन से है, मेरा हुसैन सबत है। शब्द अरबी ज़ुबान में किबला को कहते हैं। एक ख़ास माना इमाम इब्ने असीर ने अन्नहाया में बयान फरमाया है, अय्युन उम्मतुम मिनल उमम फिल खैर, यानी खैर और नेकी में इमाम हुसैन आज खुद तन्हा एक जान होकर पूरी उम्मत है। सब का मानी उम्मत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशून गोई दी थी, तन्हा हुसैन एक अजीम काम कर दिखाएगा, पूरी कायनात में मेरा हुसैन एक ऐसा अजीम काम कर दिखाएगा कि पूरी उम्मत इज्तमाई तौर पर भी उसको हल नहीं कर सकती। इसी तरह काजी अयाज जो हैं उन्होंने सबत का माना यूँ फरमाया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन देखने में दो वजूद हैं, लेकिन इनसे कबाइल पैदा होंगे, आले रसूल, ज़ुर्रियत रसूल, नस्ल रसूल पैदा होगी, यानी सादात पैदा होंगे, खल्के कसीर होगी और क़यामत तक मेरी नस्ल, मेरी ज़ुर्रियत और मेरी आल उलाद जिंदा व ताबिंदा रहेगी। मेरी ही उलाद से आयमा, अतहार, औलिया, अकाबर, सुलहा, रूहानी फैज़ बांटने वाले होंगे, यानी दुनिया फैज़ याब इनसे होती रहेगी। पहला नुक्ता, क्या हुसैन ने रियासत के ख़िलाफ़ खरूज किया? क्या हुसैन घर से हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले? तन्हा इमाम हुसैन ने क्या किरदार किया? ये सवाल पैदा होते हैं। पहला नुक्ता ये है, इसको ज़हन नशीं रखें। आइए इस पर नज़र डालते हैं। वाक़या करबला 61 हिजरी को हुआ। इस्लाम अफ्रीका से लेकर मगरब तक लाखों मुरब्बा मील तक फैल चुका था। हज़ारा सहाबा इकराम, ताबईन और इत्तबा ताबईन थे और बहुत बड़ी उम्मत बन चुके थे, लेकिन इस्लाम की कदरें जो थी वो मिट रही थी। यजीद लईन इन कदरों को पामाल कर रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत को कुरान और सुन्नत के ज़रिए निज़ाम अता किया था, जिसे खुलफा राशिदीन ने नाफिज फरमाया था, यजीद इसको कुल्लियतन बर्बाद कर रहा था, हर तरफ कुफर ही फैला रहा था। ऐसे हालात में हज़रत इमाम हुसैन अपने खानवादा को साथ लेकर पूरी अजीमियत के साथ उठ खड़े हुए। यह काम पूरी उम्मत मिलकर भी नहीं कर सकती थी जो मेरे हुसैन ने अपने खानवादा को साथ लेकर किया। तमाम लोगों ने रुखसत की राह ली, यानी खामोशी अख्तियार कर ली, मगर इमाम हुसैन दीन हक के लिए खड़े रहे। दावत इलल हक, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए कूफा की तरफ रवानगी। आपकी यह रवानगी जो थी कूफा की तरफ, इस पे गौर करें कि मुसल्ला बगावत ना थी, हथियार के साथ लड़ाई ना थी, फौज ना थी, कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं था, सल्तनत कायम नहीं करनी थी। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करना होता तो मदीना पाक से बेहतर और कोई जगह है? कोई भी ऐसी जगह नहीं, मदीना पाक सबसे बेहतर था।
سارا مدینہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کا تھا اور محبان اہل بیت کا تھا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا موجود تھا، آقا خود موجود تھے، جہاں ان کی پیاری امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں، ان کا روضہ مقدس تھا۔ بس مدینہ کو اپنا دارالخلافہ اور اپنی سلطنت بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے خانوادہ کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، مدینہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے نہ تو یزید بدبخت کی بیعت کرنی تھی، نہ مسلح خروج کیا، نہ آپ نے کوئی بغاوت کی۔ ہر لحاظ سے حضرت امام حسین آقا کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کے عظیم عملی پیکر تھے۔ بالکل بھی انتشار نہیں کیا، حالانکہ قبضہ کر سکتے تھے مدینہ میں، مدینہ کو اپنی اسٹیٹ بنا سکتے تھے، جائیداد اپنی حکومت بنا سکتے تھے، سلطنت بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا کہ بھائی حسن نے سیاسی وحدت جو تھی وہ امت کو عطا کی تھی۔ اگر ان کا اصول جو بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا تو امت پھر سے ٹوٹ جاتی، تو یہ وحدت جو تھی انہوں نے ٹوٹنے نہیں دینی تھی۔ اور پھر حسن ہی تو پورے قرہ ارضی میں اسلامی سلطنت کے بانی تھے، تو اپنے بھائی کے اس کیے ہوئے کام کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بالکل بھی یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ مدینہ پاک پر قبضہ کیا جائے یا کوفہ پر قبضہ کیا جائے۔ اگر امام حسین کو مسلح بغاوت سے خروج کرنا ہوتا تو مکہ سے یا پھر مدینہ پاک سے کوئی 2-4 ہزار آدمی اسلحے کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ وہ لے کر چلتے، یعنی وہ فوج کے ساتھ چلتے، تو ان کے پاس ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، نہ آپ نے کوشش کی ہے۔ گویا امام حسین کا کربلا روانگی کا یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ پر قبضہ نہیں کیا، نہ آپ نے سلطنت اور حکومت کا اعلان کیا، نہ ریاست مدینہ کا سربراہ ہونے کا اعلان کیا، اور نہ یزید کے کوئی خلاف اعلان کیا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آپ نے مسلح خروج اور بغاوت نہیں کی۔ مدینہ سے روانگی کے وقت حج کا موقع تھا، اطراف و اکناف سے غلامان اہل بیت عاشقان رسول جمع تھے، اعلان کر دیتے تو چند ہزار لوگ جو تھے وہ مسلح فوج یعنی آپ کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن مسلح جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ کیوں آپ فوج اکٹھی کرتے؟ حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ جیسے شہزادوں اور شہزادیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے خانوادہ کی عزت مآب خواتین کو ساتھ لیا۔ آپ گئے کیوں؟ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں گئے؟ آپ اس لیے کوفہ گئے کہ کوفہ والوں کے بار بار خط آ رہے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ دین کی اقدار جو ہیں وہ مٹ رہی ہیں، کلمت اللہ کی ضرورت ہے، دعوت الی الحق کی ضرورت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ امن طریقے سے دعوت دینے کے لیے گئے، شعور کی بیداری اور دعوت الی الحق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ وہاں کوفہ میں تشریف لے کے گئے۔ اور دوسرا، سورت آل عمران کی 104 آیت مقدس کے مطابق آپ گئے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے حکم کے مطابق پورا امن طریقے سے آپ نکلے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کرنے کے لیے آپ وہاں سے نکلے۔ تیسرا نقطہ بھی سنیے، تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر مسلح جنگ کا ارادہ ہوتا تو پھر آپ دمشق کی طرف کیوں جاتے؟ دیکھیں، دمشق میں جانے سے پہلے آپ عوام کو اکٹھا کرتے، کوئی آپ ان میں اپنے ساتھی بناتے۔ آپ نے یہ کام کوفہ میں بالکل بھی نہیں کیا، آپ دمشق میں گئے ہیں، دمشق میں یزید کا دارالحکومت تھا، آپ یزید کے پاس ہی گئے ہیں کہ کوئی انتشار بھی نہیں کریں گے، اور نہ آپ نے انتشار کیا ہے، کوئی انتشار نہیں آپ نے کیا۔ آپ نے لوگوں کو، آپ کی سوچ یہ تھی کہ لوگوں کا شعور بیدار کر کے رفتہ رفتہ پرامن طریقے سے دینی اقتدار کو زندہ کیا جائے، آپ کا یہ ارادہ تھا۔ اگلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے مستقبل میں ادا کیے جانے والے اس کردار کو تناظر میں فرمایا، اپنے تناظر میں آپ نے فرمایا، یعنی پہلے سے آپ نے پیشین گوئی دے دی تھی کہ حسین سب تم من الاسبات، یعنی پوری امت اس دور میں جو کام نہیں کر سکتی وہ تنہا میرا حسین جو ہے وہ کر دکھائے گا۔ سب کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رزق فرمایا ہے کہ وہ کام جو میرا حسین کرے گا، میرے دین کو فائدہ ہوگا، میری امت کو فائدہ ہوگا،
مجھے زندہ کرے گا، میرے قرآن کو زندہ کرے گا۔ اس لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو رزق فرما کر گئے۔ اسی طرح حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، آپ اپنی قربانی دے کر دین حق اور لا الہ کی بنیاد بن گئے، یعنی یہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گئے۔ اور یہ صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تعمیر حسین سے ہے، یہ وہ زندہ کر کے گئے ہیں قرآن کو بھی اور ایمان کو بھی، اسلام کو بھی، حضور کو بھی اور قرآن کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے انہی سے آباد ہوا۔ حضور کے دین کو نفع پہنچایا حضرت امام حسین نے۔ امام حسن حضور کی امت کو سیاسی وحدت کا نفع پہنچا گئے، امام حسین حضور کے دین کو روحانی نفع پہنچا گئے۔ اس اعتبار سے حسن اور حسین دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق ہیں۔ ناظرین مکرم، حسنین کریمین آقا کے گلشن کے دو پھول ہیں۔ ابھی یہ لیکچر چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی پارٹ 3 میں آگے اور آپ کو بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔